بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن أول ظالم وظلم حق محمد وآل محمد وآخر داع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاءت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام زيارة قبر الحسين عليه السلام تعدل حجة مطلوبة مع رسول. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه مرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھے یہ کہا گیا ہے اور منتظمین کی اجازت سے حکم ہے کہ اس تقریر کا موضوع چونکہ اربعین کی آمد ہے اور زائرین کے قافلے یا جا چکے ہیں یا بہت بڑی تعداد جانے کے لیے آمادہ ہے، تو اس اعتبار سے زیارت کے ہی حوالے سے گفتگو کی جائے. اگرچہ سالهای گزشتہ جب ہمیں توفیق ہوئی ان موقعوں پر بھی صورتحال ہوئی اور ان موقعوں پر بھی زیارت کے حوالے سے گفتگو کی گئی، تو شاید یہ باتیں اعادہ محسوس ہو ریپیٹیشن محسوس ہو، لیکن جتنا اہم یہ ایونٹ ہوتا زیارت کا ایونٹ اس اعتبار سے یقیناً ہر سال اس بات کی ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو زیارت پہ نہیں جا رہے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں زیارت کا شرف مل رہا کہ یہ باتیں کی جائیں اور ان کے لیے یہ یاد تازہ کی جائے کہ زیارت یعنی کیا. زیارت کے فوائد، منفعت، اثرات، برکات کثرت کے ساتھ روایات ائمہ معصومین کی اس بات میں موجود، چاہے مفاتیح الجنان ہو یا کامل الزیارات کی جو کتاب لکھی ہی گئی زیارات کے اعتبار سے.
جس روایت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا اس روایت میں ارشاد حضرت امام جعفر صادق علیہ کہ زیارت قبر حسین علیہ السلام، امام حسین کی قبر کی زیارت تعدل برابر ہے حجتاً مبرورہ، اس حج کے کہ جو قبول ہو جائے مع رسول اللہ، اور وہ حج کے جو انسان رسول خدا کے ساتھ انجام دے، رسول کے ساتھ وہ حج جو قبول ہو گیا، سوچ لیجئے کہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ۔ اب زیارت قبر امام حسین کی فضیلت ایسے حج کے مساوی ہے اور برابر ہے۔ عام حجوں کی تو بات ہی کیا ہے، مستحب عمروں کی تو بات ہی کیا ہے، اور پھر زیارت کے اعتبار سے روایات کثرت کے ساتھ کہ زیارت کی وجہ سے جو فائدے انسان کو ملتے ہیں، کثرت گناہوں کی بخشش، رزق میں وسعت، پریشانیوں کی دوری، دشمنوں کے خلاف ایک حرص اور ایک ڈھال، اہل بیت کی بارگاہ میں مقبولیت، خداوند عالم کی درگاہ میں رضایت، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص تحقیر کرتے ہوئے، انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے، کم ویلیو دیتے ہوئے زیارت آقا حسین کو ترک کرے تو حتیٰ بعض روایات کے اعتبار سے ایمان کے ظاہر ہونے کا بھی سبب بن سکتا۔ لہذا جہاں اور بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہوتی، وہاں خاص طور پر امام حسین کی زیارت کے بعد پھر یہ دعا کرنا ضروری ہے کہ پروردگارا ایک مرتبہ پھر مجھے قدم بوسی امام مظلوم کی توفیق دے۔ زیارت اتنی زیادہ بعظمت، اور خاص طور پہ کربلا کی زیارت اتنی زیادہ بعظمت کہ باقاعدہ روایات کے اندر آیا ہے کہ فرشتے جس وقت ایک زائر مشہد، کربلا یا جہاں کہیں معصومین کی زیارت گاہیں پہنچتا تو باقاعدہ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر زیارت ختم ہونے کے بعد اس کی مشاہدہ کرتے ہیں۔ مشاہدہ کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ واپسی کا سفر، زیارت کے دوران گناہوں کی معافی، زیارت کے بعد آ گیا ہے گناہ لکھے نہیں جا رہے، بہت زیادہ عظمتیں، بہت زیادہ فضیلتیں، اور خاص طور پر زیارت امام حسین کہ روز عرفہ، یہ آپ جانتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ خدا روز عرفہ وہ لوگ جو میدان عرفہ میں موجود ان پر رحمت کی نگاہ ڈالتا، لیکن ان پر رحمت کی نگاہ ڈالنے سے پہلے ان لوگوں پر، ان زائرین پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے جو حرم حسین علیہ السلام میں موجود ہوتے ہیں۔ پہلے نگاہ رحمت خداوند عالم زائرین حرم حسین پر ڈالتا ہے، اور ان پر نگاہ ڈالنے کے بعد پھر رحمت کی نگاہ میدان عرفات میں جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں ان پر ڈالتا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے، وہ روایت کہ جس کے اعتبار سے ایک مرتبہ مکے کی سرزمین کہ جس کے اوپر خانہ خدا، خانہ کعبہ موجود، مکے کی سرزمین فخر غرور کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ مجھ سے زیادہ اس زمین میں اور کون سی باعظمت سرزمین ہوگی، اس لیے کہ میرے اوپر وہ گھر ہے کہ جسے خانہ خدا کہا جاتا، میرے اوپر مکے کی سرزمین کہہ رہی، میرے اوپر وہ گھر ہے کہ لوگ خدا کی عبادت کے لیے دور دور سے حج کی خاطر آتے ہیں، تو مجھ سے زیادہ بافضیلت زمین کیا ہوگی۔ بس ادھر مکے کی سرزمین نے جملے کہے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ
خداوند عالم مکے کی سرزمین سے خطاب کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے سرزمین مکہ، اگرچہ تیرے سینے پر خانہ کعبہ موجود ہے، اگرچہ تیری اس منزلت کو سب مانتے ہیں کہ دور دور سے لوگ حج کرنے کے لیے تیرے ہی قریب آتے، تیرے ہی پاس آتے، لیکن یاد رکھ اتنا غرور اور فخر نہ کر۔ اور پھر خداوند عالم نے کربلا کی زمین کو اٹھایا، بلند کیا سرزمین کربلا، اور پھر خداوند عالم نے فرمایا یاد رکھ اگر یہ قطعہ ارض نہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا کہ جو صاحب کربلا ہے، تو نہ یہ گھر باقی رہتا کہ جو تیرے اوپر موجود ہے، اور نہ وہ حاجی باقی رہتے کہ جو خدا کا کلمہ پڑھ کے تیرے اس گھر کی جانب آتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کربلا کی عظمت اور فضائل کو خداوند عالم نے سرزمین مکہ کو سمجھایا۔ تو اس اعتبار سے بھی سمجھ میں آتا کہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جس کے صدقے میں، کربلا وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر آنے والا وہ عزیز زہرا کہ جس کے صدقے میں، جس کے تبرک سے سرزمین مکہ کی حرمت باقی ہے، تو خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب جب خدا نگاہ رحمت ڈالے گا تو پہلے ان ظاہرین پر ڈالے گا کہ جو حرم امام حسین میں موجود ہے، ان پر نگاہ ڈالنے کے بعد اب ان پر نگاہ ڈالے گا کہ جو میدان عرفہ میں موجود ہیں۔ درود پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد۔ تو خود کربلا کی فضیلت اپنے مقام پر، خود سرزمین کربلا، اور پھر سرزمین کربلا پر موجود وہ قطبات عالیہ کا، وہ مرجع خلائق، وہ محمد جہان یعنی امام حسین علیہ السلام کا حرم مطہر میں درود پڑھنے کہ امام ششم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیارت کربلا کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوگا کہ لوگ حج کو ترک کر دیتے تو پھر میں وہ کچھ بتاتا کہ جس کو بتانے سے میں رکا ہوا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے کربلا، اتنی زیادہ فضیلت ہے حرم امام حسین کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ فضل عہد وفا کہ جو ہر امام کی جانب سے اس امام کو ماننے والے شیعوں کی گردن پر ہوتا، اس وفائے عہد کو ادا کرنے کا ایک انداز یہ زیارت ہوتی۔ اور جب مومن کسی بھی امام کی زیارت کے لیے جاتا تو طبق روایت گویا یہ تجدید عہد ہوتا ہے، تجدید بیعت ہوتی ہے اس امام کے ساتھ، اور پھر یہ زیارت سبب بنتی کہ جس امام کی اس مومن عارفن پہ ہفتے زیارت کی تو وہ امام روز محشر اس کا شفیع بنتا۔ تو زیارت کی عظمت، زیارت کا ثواب اتنا زیادہ کہ واقعی اس کے اثرات ان زائرین نے بھی محسوس کیے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ بھی صحیح طریقے سے زیارت انجام دی۔ اب زیارت کے حوالے سے وہ باتیں جو کرنا ضروری کہ جو عام طور پر عام مجلسوں میں بیان نہیں کی جاتی، عام تقریروں میں بیان نہیں کی جاتی۔ زیارت 3 مرحلوں پر، زیارت کا سفر، زیارت پر جانے سے پہلے کا مرحلہ، ابھی آپ زیارت کے لیے نہیں گئے ہیں اور آپ آمادگی کر رہے ہیں اپنے وطن کے اندر، پھر اس کے بعد زیارت کے دوران کیا ذمہ داری، اور پھر زیارت ختم ہو گئی اپنے وطن میں واپس آ گئے، یہ تیسرا مرحلہ کہ اس میں ہماری ذمہ داری کیا۔ تو یہ خود بڑا واسط ٹاپک ہے، یہ تینوں مرحلے بہت زیادہ آداب، بہت زیادہ احکامات، بہت زیادہ باتیں موجود، لیکن میں صرف اور صرف اشارہ کروں۔ تو پہلا مرحلہ زیارت پر جانے سے پہلے، آپ ابھی زیارت پر نہیں گئے، آپ کا نام کاروان کے اندر موجود، تاریخ آنے والی
تو سب سے پہلی چیز ہر سفر کے لیے وہ یہی ہوتا، کسی بھی سفر پہ آپ کو جانا تو ہر سفر سے پہلے اس سفر کے لیے آمادگی. میں اس آمادگی کی بات نہیں کر رہا کہ جو عام طور پر کی جاتی، میں کسی اور آمادگی کی بات کر رہا ہوں. زیارت پر جانے سے پہلے ذہن کو آمادہ کرنا، زیارت پر جانے سے پہلے خداوند عالم کا یہ شکر ادا کرنا کہ خداوندہ تو نے مجھے اس فہرست میں شامل کر دیا کہ جو اس کاروان میں شامل ہے جو زیارت ائمہ معصومین کے لیے جا رہا. اور پھر اس ابتدائی تیاری میں اہم ترین کام جو کرنا وہ یہ کہ انسان اپنی اس زیارت، جس معصوم کی زیارت کرنے کے لیے بھی جا رہا یا جہاں بھی زیارت کرنے کے لیے جا رہا، اس امام کے بارے میں اپنی معرفت کو بڑھائے. دیکھیے، یاد رکھیے اس بات، لوگ جاتے ہیں زیارتوں پر جاتے ہیں اور سوائے تھکاوٹ کے کچھ اور کو ملتا نہیں. بہت سے لوگ رمضان گزر جاتا ہے، رمضان بابرکت مہینہ، لیکن ایک رتی برابر تبدیلی نہ زندگی میں آتی ہے نہ عبادت میں آتی ہے. وجہ یہی کہ رمضان کی آمد سے پہلے نہ ذہن تیار ہوتا ہے نہ روح تیار ہوتی. اسی طریقے سے زیارت پر جانے سے پہلے وہ ذہنی آمادگی یعنی امام کی معرفت، امام کے بارے میں کوئی بھی ایک سادہ سی کتاب لے لیجیے، کوئی بھی ایک ایسی کتاب جس میں امام کے بارے میں واقعات، امام کی زندگی، امام کے اخلاق، امام کے معجزات موجود ہوں آسان ترین لفظوں میں، جو آپ کا معیار، جو آپ کی ذہنی سطح، اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. زیارت پر جانے سے پہلے بہت مؤثر ہے یہ چیزیں. زیارت پر جانے سے پہلے چاہے ایک دو دن پہلے ہی صحیح، کم سے کم مفاتیح الجنان میں وہ والا چیپٹر ہے جہاں پر یہ لکھا کہ اس زیارت کا ثواب کیا ہے، اس زیارت کی فضیلت کیا، اس زیارت کے بعد آپ کو کیا درجہ ملنے والا ہے، ضرور ضرور اس کا مطالعہ کیجیے. یہ ساری چیزیں مؤثر ہونے والی، آپ کی زیارت کو اور زیادہ عمدہ کرنے والی اگر آپ اس انداز میں زیارت کے لیے گئے. اور پھر خاص طور پر کربلا کی زیارت سے پہلے 3 دن روزے، یعنی جس دن آپ کو جانے سے 3 دن پہلے روزہ رکھنا بہت مؤثر آپ کی وہاں کی زیارت کے لیے. اور پھر 3 دن روزے کے بعد جو تیسرا دن ہے، باقاعدہ غسل کرنا، زیارت کا غسل. البتہ یاد رکھیے یہ غسل وضو کی کفایت نہیں کرتا. اور پھر جس کو ہم زیارت پر جانے لگے تو وہ جو آداب مفاتیح الجنان کے اندر کہ اپنے گھر والوں کو انسان لے کے بیٹھ جائے اور پھر جمع کرنے کے بعد وہ دعا پڑھے جو ظاہر کربلا کے لیے بہتر ہے کہ جس وقت وہ گھر سے نکل رہا ہو اپنے گھر والوں کو بٹھا کر یہ دعا پڑھے، یہ دعا پڑھی جائے. اور پھر اب یہ بالکل میں نے بہت مختصراً اجمالاً آپ کو ایک اشارہ کر دیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ زیارت پر جانے سے پہلے انسان عملی اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، قلبی اور ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اور یہ یقین رکھے اور اس بات کو بار بار سوچے کہ اگر یہ زیارت جو مجھے مل رہی، اگر یہ زیارت میری آخری زیارت ہو، سوچئے پھر کس کیفیت کے ساتھ انسان جائے. نماز پڑھنے سے پہلے اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد اب تمہیں نماز پڑھنے کو نہ ملے گی، تو سوچئے مومن کس انداز میں نماز پڑھے. زیارت زندگی کا کچھ پتہ نہیں. زیارت پر جانے سے پہلے جہاں شکر کرے وہاں یہ بھی ذہن میں خیال لائے ہو سکتا ہے یہ میری آخری زیارت. خاص طور پر ان مومنین کے لیے کہ جو ہر سال زیارت پر جاتے ہیں، ہر سال زیارت پر جانے کی وجہ سے ایک چیز جو بہت زیادہ ہو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو ہر سال جانے سے پہلے وہ لوگ کہ جو ہر سال جاتے ہیں، خاص طور پر وہ جو والنٹیئرز
کس طریقے سے ہوئی، عجب نہیں کہ یہ میری آخری زیارت ہو، لہذا اس خیال سے ایک مرتبہ انسان زیارت کرے۔ تو زیارت پر جانے سے پہلے ذہنی عمل، اور پھر جس وقت زیارت کرنے پہنچ جائے تو اب زیارت کے جو آداب ان کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ میں چونکہ مجھے جس طرح سے کہا گیا بات کربلا کے اعتبار سے ہو رہی، تو وہ ساری زیارتوں کے بارے میں تو میں بیان نہیں کروں گا، لیکن کربلا ہی سے مخصوص رہتے ہوئے کچھ باتیں کرنا۔ کربلا کی زیارت جو آداب، جو طریقہ یاد رکھیے، کربلا کی وہ واحد زیارت کہ جس کے بارے میں یہ عام زیارتوں میں آپ جاتے ہیں تو غسل زیارت، یعنی جب آپ امام کی زیارت کے لیے جائیں پہلے غسل کریں، اچھا لباس پہنیں، لباس میں خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد پھر اس امام کی زیارت کے لیے جائیں۔ لیکن کربلا کی زیارت ایک عجیب انداز روایات میں ملتا کہ دیکھو جب کربلا کی زیارت کے لیے جاؤ تو جو تمہاری پہلی زیارت ہو، اس پہلی زیارت کے لیے بہتر یہ ہے کہ تم غسل نہ کرو، اس پہلی زیارت کے لیے بہتر یہ تم نیا لباس نہ پہنو، اس پہلی زیارت کے لیے بہتر یہ کہ تم لباس کو خوشبودار نہ کرو، بلکہ جس حالت میں تم کربلا میں آئے وہ تمہارے کپڑوں کی جو حالت، وہ تمہارے کپڑے جو میلے ہو رہے، وہ تمہارے سر پر جو خاک ہو رہی، وہ جو تمہارے جسم سے تھوڑی بہت پسینے کی بدبو آ رہی، جملہ یہی کہ اسی غربت کی حالت میں پہلا سلام جو دینا امام کو اسی حالت میں دینا، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے جو پیاسا غربت میں غریب الوطنی میں ذبح کر دیا گیا۔ تو ایک خاص جو انداز ہے زیارت امام حسین، اور پھر کربلا میں جب تک انسان موجود، خود کربلا ایک عدد کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی، امام شیشو فرماتے کہ یاد رکھو اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیے، یہ نہ سنیے گا کہ شاید میں نے حدیث غلط پڑھ دی، لیکن توجہ سے سنیے۔ امام فرماتے زیارت امام حسین کرنا زیارت امام حسین نہ کرنے سے بہتر ہے۔ اب پھر فرمایا اور زیارت امام حسین نہ کرنا زیارت امام حسین کرنے سے بہتر ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ توجہ سے سنیے، چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ دو جملے بظاہر دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، دونوں آپس میں نقیض لگ رہے ہیں۔ پہلا یہ زیارت امام حسین زیارت قبر امام حسین کرنا زیارت نہ کرنے سے بہتر ہے۔ بات واضح، کس کو شک ہے، کس کو اختلاف؟ یقیناً زیارت امام حسین بہتر ہے زیارت نہ کرنے سے۔ پھر امام نے بغیر کسی فاصلے کے جملہ کہا اور زیارت امام حسین نہ کرنا بہتر ہے کہ زیارت امام حسین کی جائے۔ یہ وہ جزء ہے جس طرح آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اسی طریقے سے اس راوی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ مولا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین کی قبر کی زیارت کرنا اچھا ہے، بہتر ہے زیارت نہ کرنے سے، لیکن امام حسین کی قبر کی زیارت نہ کرنا کیسے بہتر ہو سکتا ہے زیارت کرنے سے؟ تو ایک مرتبہ جب وجہ اور عزت راوی نے پوچھا تو اس موقع پر امام نے جواب دیا، سنو، ایسی زیارت کرنا کہ تم میرے جد حسین زیارت کے لیے جاؤ، رنگین دسترخوان بچھاؤ اور لذیذ غذاؤں کو تناول کرو، ایسی زیارت سے بہتر ہے کہ تم زیارت حسین پر نہ جاؤ۔ ایک جملہ امام نے فرمایا، جہاں ایک عدد امام نے فرمایا کہ جب حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو اپنی غذا کو سادہ رکھو، اپنے انداز کو سادہ رکھو، اپنی زندگی کو غم میں گویا ڈبویا ہوا بنانا، ایک حالت خوش، وہی کیفیت جو پہلی محرم کے داخل ہو جانے کے بعد
ہر آئمہ کی کربلا کی بات ہو جایا کرتی، پھر کوئی تبسم تک امام کے چہرے پر دیکھا نہیں، اور یہ عادت باقی رہتی ہے۔ تو باقاعدہ امام فرما رہے کربلا میں جاؤ تو سادی غذا رکھو، کربلا میں جاؤ بہت اچھا لباس نہ پہنو، کربلا میں جاؤ تو یہ کیفیت نہ ہو کہ جیسے کوئی ٹورسٹ آیا ہوا، بلکہ کربلا میں سادی غذا کھاؤ۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اتنی مرتبہ کہنے کے باوجود باقاعدہ کاروانوں وہ کربلا کا حرم، لیکن یہ جو ایک مسئلہ اس پر پابندی نہیں ہوتی، بہت تاکید ایسی بہت زیادہ تاکید۔ بعض قدیم علماء نے، بعض اب تو خیر ایسا مسئلہ نہیں، لیکن بعض قدیم علماء نے حتیٰ کربلا میں رنگین سفرے کو بچھانا، لذیذ غذائیں کھانا، اسے حرام تک قرار دیا۔ آج کا کوئی مرضی ایسی بات غالباً نہیں کہتا، لیکن بہرحال جو کاروان جاتے خود ہم نے دیکھا ہر قسم کی ڈش موجود ہوتی، اور ڈش کے بعد ڈیزرٹ بھی موجود ہوتا، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں موجود ہوتی۔ یقیناً اگر کاروان جا رہا تو لوگوں کی ڈیمانڈ کے ساتھ کاروان والے اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں، نہیں، آپ پہلے جس وقت اشتہار دے رہے ہیں آپ اناؤنس کر دیجئے کہ ہم اتنا عدل جگر اور اتنا حوصلہ ہے آپ کا کاروان کی مینجمنٹ کا، کہ باقاعدہ وہ لیتے، یاد رکھیے، اور مقامات پر اچھی غذا کی جائے گی، سب کچھ ہوگا ایوری تھنگ، لیکن کربلا میں کتنے دن اسٹے کیا جائے گا، سادی غذا کے علاوہ کوئی اور غذا نہیں دی جائے گی، گوشت اور لذیذ چیزیں نہیں دی جائیں گی، یہ ہماری کنڈیشن۔ اور یاد رکھیے اگر مینجمنٹ اس ڈر سے کہ دیکھیے ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے لوگ ہماری کاروان میں شرکت نہ کریں گے، 4 5 6 7 دن ہمیں دال اور سادے چاول کھانے پڑیں گے، تو یاد رکھیے یہ زائرین جو آگے آپ کے کاروان کو بڑھا رہے ہیں، یاد رکھیے یہ زائرین آپ کے رازق نہیں، رازق امام حسین علیہ السلام۔ تو ایک چیز کا خیال رکھیے، بلکہ میں تو کہتا ہی ہوں اگرچہ میرے مزاج جو مومنین مجھ سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ عزاداری کے اعتبار سے عزاداری پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا، کتنی ہی مرتبہ میں نے کہا کہ بہت زیادہ خرچ کیجیے، لیکن اب تو خیر وقت گزر گیا، لیکن کم سے کم شروع کے جو 10 دن یہ جو مرغ پلاؤ بنائے جاتے ہیں، یہ حسین کی مجلسیں، غم و حزن، بیزاری، افسوس، سادگی، پریشانی کا ایک تصور ہونا چاہیے۔ 10 دن کم سے کم، یعنی عاشور تک، عاشور کے بعد پھر جو قیامی کی مجلس، پھر جو بعد کی مجلسیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن کم سے کم ہماری قوم کا مزاج یہ ہونا چاہیے ان 10 دنوں میں حسین کی خاطر یہ لذیذ غذائیں ہم چھوڑ، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا، اور یہ فقط مجلسوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ مجلسوں میں ملک مسلم اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں، 10 دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، صرف مجلس سے ہی نہیں، اپنے گھر کے اندر یہ انداز ہو، واقعاً بچے سمجھے کہ میرے بابا کو کوئی ٹینشن ہو گئی، میرے بابا پر کوئی ڈپریشن طاری ہو گیا، میرے بابا پر کوئی غم کی فضا طاری ہو گئی، باپ اس طرح سے ان 10 دنوں میں ہم اپنے آپ کو رکھیں گے، اپنی مصروفیات، اپنی انگیجمنٹس، تو اس کا اثر بچوں پر آئے گا۔ جب بچوں پر آئے گا، یاد رکھیے اگر آپ کے بچے بچپن ہی سے حسین والے بن گئے تو تربیت بہت آسان ہو جائے گی۔ ایک دور پڑھ لیں محمد والے، جو بات مجھے کرنا ہے وہ یہ، ایک اس روایت سے جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی وہ کیا ہے، امام کیا فرمایا؟ دیکھیے کربلا جا کر اگر کوئی لذیذ غذائیں کھاتا بھی ہے، کوئی زائد حرام نہیں کر رہا، گناہ نہیں کر رہا، ایک مناسب عمل نہیں، ایک تناسب نہیں رکھ رہا امام حسین کی مظلومیت سے یہ انداز، لیکن پھر بھی کربلا میں جا کر یہ لذیذ غذائیں کھانا حرام نہیں، لیکن سوال یہ کہ امام کا جملہ کتنا سخت ہے، کتنا سخت ہے۔ وہی امام اسی چھٹے امام نے فرمایا کہ
زیارت کربلا کی عظمت اور فضائل اتنے زیادہ ہیں، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ حج کو کرنا چھوڑ دیں گے تو میں بیان کر دیتا۔ وہ امام کہہ رہا کہ پھر زیارت امام حسین پر نہ جانا بہتر ہے جانے سے۔ کس لیے؟ جواب کیا مل رہا؟ ایک ایسی چیز کے بارے میں امام فرما رہے ہیں جو گناہ نہیں ہے، جو حرام نہیں ہے، یعنی اگر وہ کام جو گناہ نہیں ہے، جو حرام نہیں ہے، اپنی زیارت میں جا کے آپ کربلا میں انجام دیں، تو چھٹے امام فرزند امام حسین یہ فرما رہے کہ مجھے ایسی زیارت سے بہتر ہے تمہارا زیارت پر نہ جانا۔ تو ایسی چیز جو حرام نہیں ہے، جو گناہ نہیں ہے، سوچئے اگر کربلا انسان جا رہا ہے اور گناہ انجام دے رہا ہے تو پھر امام کا جواب کیا ہو؟ کربلا جا رہا ہے اور معصیتیں انجام دے رہا ہے تو پھر امام کا جواب کیا ہوگا؟ پھر امام کا اندر حتمن امام کی جانے سے حکم ہوگا، خبردار خبردار، پھر تو تمہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم جاؤ گے اور جا کر کچھ اور نہیں کرو گے، چند تیر ہیں جو میرے جلد کے سینے پہ لگا کے آ جاؤ گے۔ یہ روایت ہے کہ واقعات جذباتی جملے نہیں ہیں۔ ہمارے کارکنوں الحمدللہ، ہماری خواتین الحمدللہ، ہمارے نوجوانوں نے الحمدللہ، میں سولجر کا تھا، کھڑے کی بات نہیں کر رہا، میرا جو رہائش وہ گلستان جوہر کی فضا اور ماحول سولجر بازار اور کھڑا جیسا نہیں، لیکن الحمدللہ خوشی ہوتی کہ ایک طرف غیر مومنہ خواتین نکلتی، ان کا انداز، اور ایک جانب سے ہماری خواتین نکلتی مجلسوں مختلف فلیٹس، ان کا انداز ٹھیک ہے، پردہ صحیح نہیں ہوتا لیکن حیا ہوتی، لیکن سر پہ چادر ہوتی، ننگے سر، خاتون دکھائی نہیں دیتی، اسکارف پہنا ہوا، ٹھیک ہے گردن دکھائی دے رہی ہے، حرام ہو رہا ہے غلط، بال دکھائی دے رہے حرام ہو رہا ہے غلط، لیکن کمپیئر اگر کیا جائے تو واقعی ان غیر مومنہ خواتین سے کئی گنا بہتر ہماری خواتین، ہمارے نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی آ گئی، ہمارے نوجوان دینی مسائل کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک گناہ جو میں دیکھتا ہوں جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنی بڑی غلطی کہ جو شیطان کروا رہا اور اس کی وجہ سے وہ سارا فساد پھیل سکتا کہ جو بے حجابی اور بے دینی کی وجہ سے پھیلتا۔ دیکھیے ایک مسئلہ حجاب کا تھا، داڑھی کا تھا، مسائل دین کا تھا، الحمدللہ کسی حد تک حل ہو گیا۔ سولجر بازار اور کھارادر میں تو ماشاءاللہ خواتین حجاب بہت بہترین، لیکن ایک چیز جو کربلا کے سفر میں نے محسوس کی، مجھے تھوڑا بہت تجربہ ہوا اور میں نے خود دیکھا ہے، لہٰذا میں کہتا ہوں، اور وہ چیز جو ائمہ علیہ السلام قطعاً پسند نہیں ہے، چاہے حجاب کی نہی ہو، چاہے ساتھ والے کو بھائی کہہ کے پکارا جا رہا ہو، چاہے ساتھ والے کے چہرے پر داڑھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر نامحرم ہے، نامحرموں کا ایک دوسرے سے مذاق کرنا، ایک دوسرے سے شوخی کرنا سخت ناپسند، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا سروں پر اسکارف آ گئے، چہروں پر داڑھی آ گئی، لیکن یہی کارنامے کربلا بڑی غلطیاں ہو رہی، خود اٹھ کے کہنا پڑتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کاروان کربلا کا کاروان خیال کیجیے، پردے دار خواتین، مسائل کو جاننے والی بچیاں، مسائل کو جاننے والے والنٹیئرز، چہروں پر داڑھیاں، لیکن ہم نے دیکھا انداز کیا کہ ایک مرتبہ وہ لڑکیاں بیٹھی پردے کا نوحہ پڑھ رہی، اور اس کے بعد ایک شعر وہ پڑھتی، دوسرے شعر نوجوان پڑھتے ہیں، یہ پردے میں وہ داڑھی میں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نوحہ پڑھنے کا، یہ کوئی انداز نہیں ہے۔ یہاں پر آپ حلال و حرام کی اگر بات کرتے ہیں، یاد رکھیے صرف اسکارف چادر پہن لینا، صرف نگاہوں کو نیچے کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ جب معاملہ دو نامحرموں کا ہو، ایک اور بلا ہے، ایک اور چیز ہے جس کی حفاظت کرنا ہے، اور وہ ہے اختلاط بے تکلفی، جو ان کاروانوں کے اندر میں نے مشاہدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ
اس کے بعد ذرا مذاق شروع ہوتا، تھوڑی چیزیں انہوں نے کہا لاتی تھی، انہوں نے کہا لا کے دے دی، اور اس کے بعد باقاعدہ کاروان ہے، مومنین کا کاروان، اور نوجوان بچے اور بچیاں آپس میں مذاق کر رہے ہیں، آپس میں جوش ہو رہے ہیں، آپس میں قہقہے کر رہے ہیں. یہ کون سا انداز ہے کاروانے کا غلط؟ یہ کیسے ظاہر ہے کربلا والے کہ سر پہ چادر ہے اور نامحرم سے مذاق ہو رہا، منہ پہ داڑھی ہے اور نامحرم کی جانب دیکھ دیکھ کر ہنسی اور قہقہے لگائے جا رہے ہیں. تو کوئی جملے پاس کر رہی ہیں، یہ کوئی جملے پاس کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ بھی حرام ہے، حرام. اختلاف جو ہماری دیندار قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نامحرموں کا حجاب کرنا ایک دوسرے سے، یہ الگ ذمہ داری ہے، لیکن بے تکلفی ہونا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. امام کے ایک بہت بڑے صحابی ابو وسیل، نام سنا ہے نا آپ نے؟ ابو وسیل قرآن کا درس دیتے تھے مدینے کے اندر ایک خاتون کو. حالات ایسے ہو گئے، یاد میں روایت نام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں ورنہ میں جناب ابو وسیل کا نام نہیں دیتا ہوں. جناب ابو وسیل مدینے میں کچھ خواتین درس قرآن یعنی دینیات کلاس یعنی مسائل کی کلاس، اور پھر ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آئے. امام شدت کے ساتھ ناراض، شدت کے ساتھ ناراض، اور باقاعدہ ابو وسیل، ہم جانتے ہیں ابو وسیل توبیخ کی ہے، کہا مولا مجھ سے خطا کیا ہوئی؟ کہا درس کے دوران تم نے جو نامحرم کے ساتھ ایک شوخی کی تھی اور تم دونوں مسکرائے تھے، یاد رکھو میرا دل خون کے آنسو ہو رہا تھا. ابو وسیل کو امام فرما رہے ہیں. تو ہمارے والنٹیئرز جو خدمت زائرین کے نام سے خواتین کی بڑھ چڑھ کر خدمتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو باتیں میں نے خود مٹائی جاتی ہیں، یہ انداز وہ ہے جو انداز ایسا انداز ہے جو مرضی کر لیجیے، ہزار مرتبہ چلے جائیے، لیکن امام جعفر صادق یہی جواب دیں گے ایسی زیارت پر جانے سے بہتر ہے تم جاؤ گھر میں جا کے بیٹھے ہو. کربلا کے سفر میں، زیارت کے سفر میں انسان گناہ کرے تو ایک گناہ یہ ہوگا، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا مکس اپ ہو جائے، نوحے کے عنوان سے مکس اپ ہو گئے، گفتگو کے عنوان سے مکس اپ ہو گئے، انتظامات کے عنوان سے مکس اپ ہو گئے، فاصلہ. اور یاد رکھیے میری بچیوں کو، اپنی بہنوں کو میں ایک جملہ کہہ دوں، برا مت مانیے گا، خواتین برا مت مانیے، بچیاں برا مت مانیے، لیکن اٹ از ٹرو، اٹ از فیکٹ. جب تک کوئی لڑکی کسی نامحرم کو اجازت نہیں دیتی، کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ اس سے بڑھ کر مذاق کرے، آپ مسکرا کے جواب دیں گی تو پھر وہ قدم آگے بڑھائے گا. لڑکیوں کا انداز خاص طور پر یہ ہونا چاہیے جس طرح سے روایات میں مولا کائنات نے فرمایا بعض صفتیں عورتوں کے لیے اچھی ہیں اور بعض صفتیں مردوں کے لیے اچھی، بعض صفتیں مردوں کے لیے بری، بعض صفتیں عورتوں کے لیے اچھی. کچھ وہ ہے تو مردوں کے لیے بری، عورتوں کے لیے اچھی، کچھ وہ ہے تو عورتوں کے لیے اچھی، مردوں کے لیے بری. اور وہ کیا ہم نے ایک صفت یہ اچھے اخلاق سے مسکرا مسکرا کے ملائمت کے ساتھ دوسروں سے گفتگو کرنا. یہ مرد کا اچھا اخلاق ہے کہ وہ لوگوں سے مسکرا کر بات کرے. مولا کا خود طریقہ ہمیشہ کے دل مسکراہٹ، اچھے انداز میں بات کرے، سافٹ لہجے میں بات کرے. لیکن امام نے فرمایا یہ عادت خواتین کے لیے انتہائی بری ہے کہ وہ نامحرم سے مسکرا کر بات کرے. جی نہیں، مستحب ہے سختی کے ساتھ، مستحب ہے بغیر مسکرائے، اور جتنا اپنے آپ کو دور رکھیں تو جتنا آپ اجازت دیں گی وہ نامحرم آگے بڑھے گا. اور جہاں آپ نے سختی کی، کسی کی جرأت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی نوجوان بجا دے کہ آپ کے ساتھ آ کر بات کرے. ایک درست پڑھ دے محمد والے محمد. بعض لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے، بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا کو کیا خط سوار ہو گیا ہے کہ ساری تقریر اس پر نکال. لیکن صرف کارواں کربلا نہیں ہے، جہاں اس قسم کا اختلاف ہوگا یہ ساری پریشانیاں دکھائی دے رہی ہیں. اور ایمان کا جملہ ہے کہ جب نامحرم آپس میں فاصلے کم ہو جاتے تو ایمان کا جملہ ہے پھر وہ بیماری پیدا ہو جاتی کہ جس بیماری کی دوا کہیں بھی موجود نہیں. ایمان کا جملہ، لہذا ان کو دور رکھ، ان کے درمیان فاصلہ. ایک دور کر دے محمد والے.
جس طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی ماں باپ مارنا حرام ہے، بتائیے حرام ہے نا؟ اس میں شک ہے کوئی؟ اتنی نالائکی آ رہی ہے اولادوں میں کہ اب وہ شک کریں کہ ماں باپ کو مارنا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مگر مجھے بتائیے قرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو مت مارو، نہیں لکھا ہوا، لیکن لکھا ہوا کس انداز میں کرتا ہے؟ والدین کو اف تک نہ کہو، تو جب والدین کو اف تک نہ کہو حرام ہے، تو پھر بتائیے اولا والدین میں ہاتھ اٹھانا حرام ہوگا۔ جب ایک چھوٹے درجے کی چیز حرام ہے تو یقیناً ایک بڑے درجے کا ظلم ہے وہ حرام ہوگا۔ بس اسی طریقے سے جب کربلا میں امام کو منظور نہیں ہے کہ وہ حلال رزق جو حلال ہے بالکل حلال ہے لیکن لذیذ ہے، لیکن گوشت کا بنا ہوا، لیکن پرجرم ہے، امام فرماتے ہیں ایسی زیارت پر جانے سے بہتر ہے تم زیارت پر نہ جاؤ، تو وہ کام جو حرام ہو جس کا میں نے تذکرہ کیا بہترین سے اور نہ امام فرمائیے کہ مجھے تمہاری ایسی زیارت کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میرے جد امام حسین کو ضرورت ہے۔ آداب زیارت امام حسین آپ نے وہ بالا واقعہ مفاتیح الجنان میں جو کتنی مرتبہ پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ ایک آدمی زیارت امام حسین کے لیے گیا اور امام حسین کو خواب میں آتے جا بجا زخم ہے، خون بہ رہا، گھبرا کے کہتے ہیں مولا کربلا کو اتنا عرصہ گزر گیا لیکن ابھی تک آپ کے زخم منتقل نہیں ہوئے، ابھی تک آپ کے زخموں سے خون جاری۔ تو امام نے فرمایا یہ جو زخم ہے یہ تم نے ڈالے اور یہ والا زخم جو تم دیکھ رہے ہو تالا یہ تمہارا ہی لگایا ہوا۔ گھبرا کے کہتا ہے مولا سوچئے ایک زائر جو گڑ گڑا کر رو رہا ہو، زلی کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی عباس کا ماتم کر رہا ہو، کبھی علی اکبر کا ماتم کر رہا ہو، کبھی سکینہ کا ماتم کر رہا ہو، خضوع و خشوع کے ساتھ، پاک صاف پیسے کے ساتھ، اور اس کو بعد میں امام بتائے کہ تو نے یہاں پر آ کر میرے سینے میں خون اور زخم لگایا ہے، تو سوچیے اس کی حالت کیا ہوگی۔ اور جب اس نے پوچھا تو مفاتیح الجنان کے حاشیے میں جملہ موجود ہے، امام نے فرمایا وہ معصیت جو تو پہلے اپنے گھر میں کرتا اب میرے حرم کے قریب آ کر ہمسائیگی میں آ کر کر رہا ہے، تو اس معصیت کا اثر یہ ہے کہ جب تو یہ معصیت کرتا ہے تو اس کے اثر کی وجہ سے میرا جسم زخمی ہو جاتا۔ اور پھر پوچھا مولا میں کون سی معصیت کر رہا ہوں؟ فرمایا یہ جو تو میرے حرم کی ہمسائیگی میں روزانہ اپنی داڑھی کو مونڈ کر آتا ہے، تو یہ میری داڑھی کا مونڈنا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ مفاتیح الجنان آداب زیارت امام حسین۔ تو سوچ لیجیے اس سے بہتر ہے کہ انسان اس جملہ بڑا سخت تھا، خدا کی قسم میری ہمت نہیں تھی لیکن میری سرکار نے کہہ دیا، جب چھٹے امام نے کہہ دیا ہے تو مجھے بھی جسارت ہو گئی، مجھے بھی حوصلہ آ گیا ہے کہ میں کہہ سکوں کہ ہاں اگر تم حرام کرنے کے لیے جا رہے ہو، اگر تمہارا ارادہ وہاں پر حرام کرنے کا ہے تو یاد رکھو پھر تمہارا نہ جانا بہتر ہے۔ ایک درود پڑھ لیں محمد والے بس یہ سمجھ لیجئے حسین کی بارگاہ میں آ گیا، یہ سمجھ لیجئے امام رضا کی بارگاہ میں آ گیا، نگاہوں کو سنبھالیے، زبان کو سنبھالیے، قدموں کو سنبھالیے اور اپنے آپ کو خراب سے کریں۔ اہم دلیل سارے آداب آپ انجام دے رہے ہیں، ساری زیارتیں آپ پڑھ رہے ہیں لیکن معصیت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ امام کا شاعر جواب دیا ہے لعنت بیک لعنت بیک، اور شاید کوئی زیارت نہ پڑھے لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھے قبل السلام علیکہ یا ابا عبداللہ رو کر خود سے دل سے کہے امام میں لبیک میرے چاہنے والے۔ بس عزیز کربلا پہنچنے کے بعد اہم ترین سب سے پہلی بات جس وقت آپ اب میں کربلا کا لفظ استعمال کرتا ہوں لیکن بہرحال اس میں مشقی شامل اور اس میں نجفی شامل، اس میں کاظمین بھی شامل، جہاں جہاں معصومین اور تعلیم کے لیے معصومین مثل حضرت معصومہ، مثل حضرت زینب، مثل حضرت عباس اللہ، جہاں بھی حرم وہاں یہی حرم ایک انداز کہ جس وقت آپ حرم کی زیارت کے لیے اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر لیجیے،
نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیے. روایات کے اعتبار سے آپ حرم میں خضوع اور خشوع سے نمازیں پڑھنی، خضوع اور خشوع سے زیارتیں پڑھنی، دو چیزیں ہیں جو انسان کی عبادت کی لذت کو ضائع کر دیتی. دو چیزیں ہیں کہ اگر وہ انسان پہلے کر رہا ہو تو عبادت میں لطف نہیں آتا، پھر زیارت پڑھتے ہوئے آنسو نہیں آتے. دو چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا، ایک حرام اور دو غیر حرام. حرام یہ تو میں نے بتا ہی دی، حرام نیت اور نگاہ سے نامحرموں کو دیکھنا، یہ حرام. اور دو غیر حرام حتیٰ کوئی نگاہ حرام نہیں ہے. سامنے والی خاتون نے سکارف پہنا ہوا اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیے. بہت زیادہ نامحرموں کے چہرے کو دیکھنے سے لذت عبادت ختم ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو حرام ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے. سفر زیارت میں جتنا ہو سکتا ہے کم ہوگی، جتنا ہو سکتا. خاص طور پر لا یعنی باتیں، لا یعنی باتیں یہ حرام باتیں نہیں ہو. لا یعنی باتیں بس بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، حرام نہیں بول رہا ہے، لیکن جس طرح سے وہ گائے چگالی کرتی ہے. بعض ہماری کمیونٹیز میں چگالی کرنے والے وہ نہیں ہوتے، بیٹھ گئے بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں. جو آدمی لا یعنی گفتگو، ایک تو یہ ہے آپ فضائل اہل بیت پڑھ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ بیٹھے ہو اور ایک مرتبہ سیاستوں پر، مختلف باتوں پر، مختلف مسائل پر، فضول کی باتوں پر بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں. زیادہ بولنا بغیر مقصد کے، بےہودہ لا یعنی کلام، اس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے. دل عبادت میں نہیں لگتا، پھر زیارت میں مزہ نہیں آتا. ٹرائی کر کے دیکھیے. کسی دن آپ تحیت نوجوان پوچھتے ہیں، ایک طریقہ بتا رہا ہوں، نامحرموں کے چہرے پوچھتے ہیں، کوشش کیجیے نہ کریں، چاہے حلال ہی کیوں نہ، دیکھنا چاہیے ہی کیوں نہ، کوشش کریں گے، چاہے ٹیلی ویژن پر کیوں نہ، کوشش کریں گے نہ. اور پھر لا یعنی گفتگو نہ کریں، کوئی فضول بات نہ کریں. حرام کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو چھوڑ دیجیے، کوئی لا یعنی گفتگو نہیں کریں. اس دن جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو خود بخود احساس ہوگا، ایک مٹھاس محسوس ہوگی عبادت کی. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو لذت ذکر، لذت عبادت کو ختم کر دیتی، بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے. بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور پھر سوچے کہ نماز شرط و زبردستی مجھے پڑھنی ہے، باپ کے کہنے پر یا بیگم کے کہنے پر یا بھائی کے کہنے پر، اس میں مجھے بڑی لذت آئی کہ نہیں میری وجہ سے. تو بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ بلا وجہ نامحرموں کو دیکھنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عبادت کے لذت کو ختم کر دیتی ہیں. اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان سے اجتناب کیا جائے، آپ کی عبادت میں، آپ کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جائیں، خود بخود شوق پیدا ہو. ایک بات. اور اس کے بعد جب حرم میں پہنچے، یاد رکھیے پلیز، بہت گولڈن چانس ہوتا ہے، زندگی آپ کی بدل سکتی ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. ہرگز اچھے کام کو ٹالیے. یہ مت سوچیے ارے ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر آنا ہے، نہیں، پہلی مرتبہ ہی حرم آ رہے ہیں. یاد رکھیے بعد میں وہ ویلیو کم ہوتی جائے گی، وہ شوق کم ہوتا جائے گا. لہٰذا جو پہلی زیارت ہے بہت توجہ سے کرنی ہے. حرم میں آئے، تصور یہ رکھیں صحیح نہیں ہے میرے سامنے، میں مدینے میں اپنے مولا کے بیت الشرف میں جا رہا ہوں اور میرا مولا میرے سامنے بیٹھا ہوا. اس تصور سے ذرا جا کے کوئی انسان الٹی سیدھی حرکت کر سکتا؟ کس ادب سے انسان چاہے. اور پھر جب حرم میں پہنچ جائے، چاہے دروازہ ہے اس کو چومتے ہوئے جائے. ادب کا جو انداز ہے، علماء فرماتے ہیں حتیٰ اگر تمہارے دل میں ادب اور خضوع و خشوع پیدا نہیں ہو رہا، یہ ٹپ ہے، ٹپ کا لفظ اچھا نہیں ہے لیکن نوجوانوں کو سمجھانے کے، اگر دل میں خضوع و خشوع پیدا نہیں ہو رہا، وہ اداس پیدا نہیں ہو رہا، تو
و خشوع کرنے والوں کا انداز ہوتا ہے، اس انداز کو اپنے اوپر تعلیم کرو، اپنے کانوں کو جھکا ساتھی کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے آگے، شاید خدا رحمت نازل کر دے اور تمہارے دل میں گنداز آ جائے۔ اور اس کے بعد بہت ساری باتیں میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، بہت تقریباً ختم ہو رہا ہے میرے پاس، اور اس کے بعد بہت تقریباً ختم ہو گیا۔ اس کے بعد زلیل تو زلیل پر جا کر کوشش یہ کریں کہ جو قبہ ہے امام حسین کا، اگر اذیت نہیں ہو رہی کسی کو تو زلی سے جا کے چلے، اور زلی سے چمٹنے میں تکلف مت کیجیے، اس طرح سے چمٹیے زلی سے جس طرح سے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دامن سے چمٹتا۔ تکلف مت، ہوں گے آپ ایم ڈی، ہوں گے آپ کروڑ پتی، لیکن یہ بارگاہ حسین کہ آدھے گردن اکڑ گئی، پھر گردن اکڑنے والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ ایک بچے کی طریقے سے اپنے پورے جسم کو حسین کی زلی سے مس کیجیے، اپنے پورے چہرے کو آقا حسین کی زلی سے مس کیجیے۔ اگر موقع ہو، اگر دوسروں کو دھکا دینے کی ضرورت نہ پڑے، اگر کسی کو اذیت دینے کی ضرورت نہ پڑے، کوشش کیجیے پورا جسم آپ کا آقا حسین کی زلی سے مس ہو جائے، سوائے ایسا نہ ہو کہ بے احترامی ہو جائے، اس انداز ایسا نہ ہو کہ توہین ہو جائے، اس انداز، اس لیے کہ ہر عصر جو آپ کا ذریعہ حسین سے چمٹے گا، مس ہوگا انشاءاللہ، بلکہ یقین ہے اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ اور اس کے بعد اگر ہو سکے جو دعائیں چھوٹی مفادی لے کر سکے، چھوٹی مفادی نہیں ہے، کوئی کتابچہ لے لیں چھوٹا سا جس میں مفادی کی سلیکٹڈ دعائیں، ایک ہاتھ سے امام کی زلی کو پکڑیے، قبے کے نیچے، جب آپ زلی کو پکڑیں گے فائدہ یہ ہوگا زلی سے بھی بس ہو گئے، قبے کے نیچے آ گئے، اور پھر آپ اگر ہو سکے تو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، مفاتیح الجنان کی مقصودہ دعاؤں کو پڑھیں۔ اور پھر بہت ساری باتیں عزیزوں کا میرے پاس ختم ہو گیا، میں نے تو ابھی آداب بیان کرنا شروع کیے لیکن مختصر کر کے بس ختم کرتا ہوں۔ اور پھر بہت ساری باتیں کہ آپ کوشش کریں اپنی نماز حرم میں ادا کریں۔ ہاں اگر وقت فضیلت نکل رہا ہے، یعنی حرم میں جائیں گے وقت فضیلت ختم ہو جائے گا، تو ہر نماز اتنی دیر ہو رہی کہ اگر حرم میں جاؤں گا وقت فضیلت نکل جائے گا، مسافر خانے میں پڑھوں گا تو وقت فضیلت محفوظ رہے گا، تو پھر مسافر خانے میں پڑھی۔ لیکن اگر وقت فضیلت موجود ہے تو بہرحال حرم میں جا کے نماز پڑھی، چاہے فرادہ چاہے جماعت کے ساتھ، ہر اعتبار سے انتہا سے زیادہ ثواب۔ اور پھر وہاں اپنے آپ کو وقف کر دیے زیارت کے لیے۔ خواتین سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے مسافر خانہ، بن جائیے تھوڑی سی کوہڑ، نہیں کریے آپ بہت زیادہ صفائی ہوگا، چھوڑ دیجیے، اور نہ شوہر اس بات کا تقاضا کرے کمرہ گندا ہو رہا ہے، نہیں، اہم کام آپ کا زیارت کرنا ہے، کمرے کو صاف کرنا نہیں، فضول کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کیجیے، جتنا ہو سکتا ہے آقا حسین کی زیارت کیجیے، جتنا ہو سکتا ہے امام کی زیارت، وقت کو ضائع کرتے ہوئے خدا کی قسم میں نے لوگوں کو دیکھا اتنا قیمتی وقت کہ حسین کے بیٹوں میں کھڑے ہیں اور ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے آرام سے، الٹا سیدھا کوئی کام کر رہے ہیں، الٹا سیدھا کوئی دوبارہ، بہت ساری باتیں بس میں نے جو باتیں کرنا تھی وہ رہ گئی، وقت میرے پاس نہیں کیونکہ وہ نامحرم والا مسئلہ جو بہت زیادہ مبتلا میں ہے، اس کی جانب میں نے زیادہ وقت لیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے والنٹیئر، ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں، ہمارے مومنین اس اختلاف کا خیال رکھیں۔ اور پھر بس کربلا میں ایک میں جملہ گئے وہ بھی میں نے دیکھا، آپ اچھے کاروان کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی اچھی، آپ کا مسافر خانہ بہت اچھا ہے، باقاعدہ بوفے لگا ہوا ہے کھانے میں، کچھ زائرین انٹیریئر سندھ کے، انٹیریئر پنجاب کے، بلوچستان کے، پسماندہ علاقوں جن کے کپڑے بھی میلے، جنہیں شاید بولنے کا انداز بھی نہیں آتا، میلے کچھ ہے، خبردار خبردار خبردار، ایک نگاہ حقارت بھی نہ ڈالیے گا، خدا را خدا را خدا را۔ کربلا میں اگر آپ کی بس اچھی ہے، اکڑ کے مت بیٹھیے، تکبر نہ کیجیے، نہ اپنے مسافر، دیکھا ہے میں نے، دیکھا ہے میں نے، اس لیے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے اگر چاہے وہ معمولی لباس کا پہنا ہوا دیہاتی، اسے بات کرنا نہیں آتی،
وہ بالکل بڑے حال ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا لیکن ہے مہمان امام حسین. یاد رکھیے اس کا احترام ذہنوں میں باقی رہے. ایک لمحے کے لیے مولا کا جملہ ہے، بیان کر دوں. میں تھوڑا سا وقت زیادہ لے رہا ہوں آپ لوگوں کو معذرت. مولا کا جملہ ہے، ایک راوی سے امام نے فرمایا خبردار ہمارا استخفاف مت کیا کرو. مولا استخفاف کا مطلب پتا ہے؟ استخفاف آپ لوگوں نے روایت سنی، لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاة. ہمیں ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جس نے نماز کو استخفاف کیا، یعنی نماز کی تحقیر کی، نماز کو حقیر سمجھا. امام نے کیا فرمایا؟ خبردار ہمارا استخفاف نہ کیا کرو. مولا آپ کا استخفاف آپ کے جانے والے، یعنی آپ کی تحقیر آپ کے جانے والے؟ فرمایا ہاں، اور تم ہو کہ جس نے ایک مرتبہ میرا استخفاف کیا تھا. مولا میں مر جاؤں، جملہ اس کا، مولا مجھے موت آ جائے کہ میں آپ کو حفاظت ہی نہیں لگا دوں، آپ کی ساتھ تحقیر آنے رویہ رکھوں. مولا مر جاؤں میں. نہیں، تم نے کیا تھا، یاد دلا دوں. جوفا میں جب تم حج کرنے گئے تھے، جوفا میں تم سواری پر سوار تھے، تمہارے پاس جگہ کی، ہمارا ایک چاہنے والا مومن تم سے درخواست کر رہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، میرے ساتھ مجھے اپنے ساتھ بٹھا دو، لیکن تم نے اس کے پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کر حفاظت سے نظر انداز کر دیا اور گھوم کر کے آگے بڑھ کر یاد رکھو تم نے اس کی توہین نہیں کی، تم نے اپنے امام کی توہین کی. خیال رکھیے زائرین کی خدمت، زائرین کا احترام کربلا والوں تک پہنچانے والا ہے. بس بہت کچھ باتیں مجھے کرنا تھا، بھولا کیا؟ وقت ہی نہیں تھا. اپنے آپ کو بے ضرر، ہاں بس کاروان میں اپنے آپ کو سب سے بے ضرر آدمی بنا دیجیے. سیٹ پہ جھگڑا ہو رہا ہے، کونے کی سیٹ کوئی بات نہیں، سب اپنی منزل سے جس کو جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جائے اپنی بیگمان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. میں نے کو کہتی جو سب سے ٹھکرائی ہوئی جگہ مجھے اس میں بٹھا دیجیے تاکہ وہ آرام سے بیٹھ جائے. میں کیا کرتی امام حسین ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. کمرہ کیسا ملا ہے، جھگڑا کس سے کر رہے ہیں، خادموں سے جا کے جھگڑا، یہ سارے بے ضرر بن جائیے اور مفید تر انسان بن جائیے ان چند دنوں کے لیے، بہترین ظاہر بن جائے. اور بس آخری بات، کربلا جانے سے کربلا کے دوران بہت سارے اعمال مجھے بتانے تھے لیکن یہ ضروری بات نہیں، وہ اعمال پھر انشاءاللہ کبھی صحیح. کربلا سے آنے کے بعد کیا ذمہ داری ہے؟ کربلا سے آنے کے بعد ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے انجام دیا ہے، محبت سے زیارت کو کیا ہے، آداب کو مدعو سے خاطر رکھا ہے، حرام کے اعتبار سے، مستحب کے اعتبار سے، مکروہ کے اعتبار سے، تو اطمینان رکھیے اگر زیارت قبول ہوئی ہے تو ایک انداز قبولیت زیارت کا یہ ہے جب آپ آئیں گے یہاں پر ایک محبت ہوگی حسین جو داری کا ایک احساس ہوگا. اور اگر آپ کی محبت حسین میں اضافہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کی زیارت میں کوئی کمی رہ گئی ہے. حسین سے، کربلا والوں سے آپ کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. جب آپ آئیں اب جو زنی کی جانب دیکھیں، اب جو گنبد حسین کی جانب دیکھیں، چاہے ایک دو ہفتے ہی کے لیے صحیح، چاہے ایک مہینے ہی کے لیے صحیح، آپ کی کیفیت بدل چکی ہو، آپ کا انداز بدل چکا ہو، محبت بڑھ چکی ہو. اس لیے کہ اگر یہ محبت آ جائے گی تو پھر اطاعت آ جائے گی، پھر نکھار آ جائے گا، پھر زندگی بدل جائے گی. تو یہ زیارت کا جو محصل ہے، بس خلاصہ کلام میرا یہ ہے، زیارت اس طرح سے کیجیے کہ جتنی محبت کربلا والوں سے ابھی ہے اس سے زیادہ محبت کا رزق لے کر آپ زیارت سے واپس آئیں. کچھ اس انداز میں زیارت کیجیے کہ حسین سے اور محبت ہو جائے، امام زمانہ سے اور محبت ہو جائے. جب یہ محبت بڑھ جائے گی تو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی، آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی خدا کے نزدیک اور آل محمد کے نزدیک. اور حسین تو ہے ہی ایسا، کربلا تو ہے ہی ایسی کہ ہر انسان جو حسین سے الوداع کر کے آتا. بعض لوگوں کو خدا کی قسم میں نے دیکھا عجیب رنگ دیکھے میں نے زائرین کے، ان زائرین کو بھی جن کی توہین کی جا رہی تھی، یہ مثلاً گاؤں سے آئے ہیں، یہ دیہات سے آئے ہیں، وہ اچھے ہائی فائی کارمن والے جس وقت کربلا کو چھوڑ کے جا رہے تھے انہیں احساس ہی نہیں تھا
پہنے ہوئے وہ جاہل ظاہر ہاتھوں کو جوڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. خدا کی قسم میں نے دیکھا اس طرح رو رہے ہیں جیسے اپنے جوان بیٹے کا نام ہو. خدا کی قسم ان کے کاموں کو میں نے دیکھا. اب تک جن کو حکایت سے یہ لوگ دیکھ رہے تھے میں نے ان کی الوداع کو دیکھا. حسین کو الوداع اس طرح سے گئے, حسین کو چھوڑ کے اس طرح سے گئے, مڑ کے نہیں دیکھا کہ حسین کو الوداع کر رہے ہیں. ٹینکوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ میں نے ظالم دیکھے جنہیں شاید آلات بھی نہیں آتے تھے, جو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن مرد اور کے ہاتھ جوڑ کر کرے مولا مولا مولا. یہ ہے شعر, یہ انداز ہونا چاہیے, یہ انداز آ گیا سب کچھ مل گیا. حسین تو وہ ہے جس سے جدائی بڑا مشکل کام ہے. حسین کے پاس ہم کچھ دنوں کے لیے رہ جاتے ہیں. خدا کی قسم دلوں میں آتا ہوں حسین میں جا رہا ہوں, مولا میں جا رہا ہوں, مولا میں جا رہا ہوں, یہ سوال مت بولو. مولا مجھے دوبارہ بلائیے, مولا زندگی میں کرا نہیں ہے تب پھر بلائیے مولا. میرا وطن پاکستان نہیں, میرا وطن کربلا. یہ حالت ہو جاتی ہے. چند دن جو حسین کے ساتھ ہم گزارتے, سوچیے وہ بچی جو حسین کے سینے پر سو گئی تھی, سکینہ کا عالم کیا ہوگا. اور سکینہ تو مظلومہ ہے. کربلا کے جو مظلوم کربلا ہے, جب عباس کا نام لیتے ہیں تو وفا یاد آتی ہے, ذہن کا تصور کرتے ہیں چادریں لٹی ہوئی یاد آتی ہے, علی اکبر کا تصور کرتے ہیں تو جوانی یاد آتی ہے, قاسم کو یاد کرتے ہیں تو حسین کی وہ مظلومی کہ قاسم کو دیکھ کے کہتے تھے بیٹا قاسم جب تجھے دیکھتا نا تو بھیا کی یاد آتی ہے. قاسم کو یاد کرتے ہیں تو امام حسن یاد آتے ہیں, اور حسین کو یاد کرتے ہیں تو صبر حسین یاد آتا ہے. لیکن سکینہ کو یاد کرتے